کہ جب تاجر بددیانت ہوگا تو قحط پیدا ہوگا. نئی سی نئی صورتیں قحط کی ہیں اس لیے کہ نئی سی نئی صورتیں بددیانتیوں کی پیدا ہو گئی. جتنی بددیانتی کی صورتیں بڑھتی جائیں گی اتنی ہلاکت کی اور قحط کی صورتیں بڑھتی جائیں گی. اللہ کے ہر چیز کے خزانے موجود ہیں. تو یہ ہمارا خود لایا ہوا ہے. یہ آٹے کے لیے ہائے ہائے کرتے پھرنا یہ ہم نے خود اپنا لایا ہوا ہے. ان حکومتوں کے پاس کچھ نہیں ہے, نہ کچھ لاتی ہیں نہ کچھ لے جاتی ہیں. ان کے مرنے جینے کے تو اللہ فیصلے فرماتے ہیں. بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, کچھ لوگ آئے ہوئے تھے حکومت کی قسم کے, سامنے ہی بیٹھے تھے. حضرت نے فرمایا کہ ایک بنیادی غلطی چل رہی ہے, بنیادی غلطی چل رہی ہے. ڈھاکے میں تھے ہم لوگ, وہاں فرمایا تھا ایک بنیادی غلطی چل رہی ہے, اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں. سمجھدار طبقہ اکٹھا ہے. آپ بڑے لوگ جتنے بھی ہیں تم یہ کہتے ہو گورنر ہیں, گورنر جنرل ہیں, وزراء اعظم ہیں, وزیر ہیں, یہ سارے جتنا طبقہ ہے یہ سارا ان کی زبان پر چڑھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم یہ کریں گے, ہم نے یہ کیا, ہم یہ کریں گے, اور ہم یہ کر رہے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماضی, مستقبل اور حال سارا ان کے قبضے میں ہے. ماضی بھی ہمارے قبضے میں ہے, حال بھی ہمارے قبضے میں ہے, مستقبل بھی ہمارے قبضے میں ہے. اور فرمانے لگے کہ کبھی سوچا بھی ہے جب یہ کہتے ہو تو تمہاری ریت جتنی ہے, یہ جو تمہارے محتاط ہیں, تم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, یہ بھی وہی باتیں کرتے ہیں جو بڑے کیا کرتے ہیں. یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نے یہ کیا, ہمارا وزیر اعظم یہ کر رہا ہے, اور ہمارا وزیر اعظم یہ کرے گا. ہمارا گورنر نے یہ کیا, ہمارا گورنر یہ کر رہا ہے, ہمارا گورنر یہ کرے گا. یہ بھی وہی بات کرتے ہیں. لیکن تم لوگوں نے اور تمہاری ریت نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر تم سارے کے سارے دنیا کے صدر اور مملکتوں کے یہ بڑے بڑے لوگ ہو جو کہتے سمجھتے ہو کہ سب کچھ ہم ہی کر رہے ہیں اور ہمارے اشاروں پر دنیا ناچ رہی ہے اور چل رہی ہے, اگر تم سارے مل کے ساری اپنی قوتوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے ایک دفعہ مرنا بھی چاہو تو مر بھی سکتے ہو. اگر مرنا چاہو کہ دنیا کی جان چھوٹ جائے, آرام سے مل جائے, دنیا آرام سے رہنے لگے, تو مرنا بھی مر بھی سکتے ہو. جو مر نہ سکتا ہو وہ کسی کا کیا بنائے گا. یہ ہمارا انسانیت کا کچھ نہیں بنا سکتے ہیں. واللہ العظیم یہ عظیم قسم کا شرک ہے اور عظیم قسم کی بنیادی غلطی ہے. جب آدمی کا یقین خالق سے ہٹتا ہے تو مخلوق میں آ کے چپک جاتا ہے. خالق سے نگاہ ہٹی, مخلوق میں آ کے اڑ گئی, تباہی کا سامان ہو گیا. یہی بربادی کا سامان ہے انسانیت کی. ان سے نہیں ہوگا, بلکہ اپنے اعمال کو درست کر لو, اپنے اعمال کو. بلکہ یوں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو غلط کریں, جو غلط کرنے کے لیے مخلوق ہے, اس کے مقدر میں یہی لکھا ہے تو اس کو گالیاں مت دو, اس کو گالیاں مت دو, اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر لو. اس لیے کہ گالیاں دینے سے خدا کا عذاب نہیں ڈرتا, یہ تو خدا کا عذاب بن کے آتے ہیں. یہ خدا کا عذاب بن کے آتے ہیں, یا خدا کے عذاب کے نازل ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں. اس بنا پر انہیں گالیاں مت دو. ان کا قصور ان گالیوں سے معاف نہیں ہوتا ہے. اگر کر سکو تو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو, ان کو بھی صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو. تمہارے ملک کے سربراہ ایک جگہ اکٹھے تھے,
میں ان سے گفتگو کر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آئین سازیوں میں لگے ہوئے ہو، آئین سازیوں میں لگے ہوئے، آئین سازیوں سے کچھ نہیں بنے گا، آدم سازی کرو، آدمی صحیح ہو جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ملک کا صدر بھی تھا، گورنر بھی تھے، آئی جی بھی تھے، ڈی آئی جی بھی سارے اوپر کا طبقہ تھا۔ تو میں نے کہا کہ آدم سازی کرو، آدمی بناؤ، آدمی صحیح چلنے والے آ جائیں گے۔ اگر گھر کی، اور مثال دی میں نے کہ اگر گھر کے آدمی ٹھیک ہو جائیں تو گھر ٹھیک نہیں ہو جائے گا، گھر کے آدمی ٹھیک ہو جائیں تو گھر ٹھیک ہو جائے گا، بازار کے آدمی ٹھیک ہو جائیں تو بازار ٹھیک ہو جائے گا، دفتر کے آدمی صحیح ہو جائیں تو دفتر صحیح ہو جائے گا، سارے نیچے سے اوپر تک سب صحیح ہوگی۔ اس سے تو صحت ہو جائے گی، اور جب یہ صحیح ہو جائیں گے تو اللہ کا قطعی یقینی وعدہ ہے، اس میں کبھی تخلف نہیں ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی اللہ کے فیصلوں میں۔ اللہ کے فیصلے طے شدہ ہیں کہ جب تم صحیح ہو جاؤ گے تمہارے حالات بھی درست ہو جائیں گے، جس کسی حال میں بھی ہو تمہارے حالات درست ہو جائیں گے، جس کسی حال میں بھی ہو تمہارے حالات اللہ جل جلالہ درست فرما دیں گے، وعدہ ہے اللہ کا۔ اس بنا پر عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہم السلام جو انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، وہ صرف ایک ہی کام آ کے کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں اور اسی کو اپنا کام بناتے ہیں، کام ان کا وہی ہوتا ہے، دوسرے کام ضمنی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کہیں جاتا ہے شہر میں، کہیں کسی جگہ پر بھی، کسی وقت میں بھوک لگتی ہے تو کھا بھی لیتا ہے، پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے پیشاب کو بھی چلا جاتا ہے، پخانے کی ضرورت ہوتی ہے پخانے کے لیے بھی چلا جاتا ہے، نیند غالبہ کرتی ہے تو سو بھی لیتا ہے، لیکن سونے کے لیے کہیں نہیں جاتا ہے، کھانے کے لیے کہیں نہیں جاتا، پیشاب کرنے کے لیے کہیں نہیں جاتا، پخانے کے لیے کہیں نہیں جاتا، کام کے لیے جاتا ہے۔ جس کام کے لیے گیا ہے وہ صرف دعوت اللہ ہے، ایسا کام کرو جس سے لوگ صحیح بن جائیں، مرد صحیح ہو جائیں، عورتیں صحیح ہو جائیں، بچے صحیح ہو جائیں، اس کے لیے پیدا کیا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آ کر اللہ جل جلالہ نے ایک اضافہ فرمایا، یہ خاتم النبیین ہیں، ان کا کام بڑھا دیا۔ پہلے انبیاء کا کام یہ تھا کہ ایسی محنت کرو کہ تم درست ہو جاؤ، تم درست ہو جاؤ، تمہارے ساتھی درست ہو جائیں، تمہارے جیسے انسان، عورتیں، مرد، بچے، وہ درست ہو جائیں۔ عورتیں محنت کریں کہ عورتیں درست ہو جائیں، مرد محنت کریں کہ مرد درست ہو جائیں، بچے محنت کریں کہ مرد درست ہو جائیں، بچے بھی درست ہو جائیں۔ محنت کرنے کا حکم دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک حکم کا اضافہ کیا گیا کہ محنت کرو کہ تم درست ہو، تم درست ہو جاؤ، اور محنت کرو کہ تمہارے جیسے یہ انسان درست ہو جائیں جتنے موجود ہیں۔ یہ انسان ہیں، ان کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ اضافہ ہوا کہ ایسی محنت کرو کہ تم بھی درست ہو جاؤ، تمہارے جیسے تمام انسان بھی درست ہو جائے، اس لیے کہ وہ ساری حضور کی امت ہے قیامت تک۔ کچھ امت اجابت ہے، کچھ امت دعوت ہے۔ جو امت دعوت ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے، جس کے لیے حضور داعی بن کے آئے وہ بھی درست ہو جائے، جس نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا ہے وہ بھی درست ہو جائے۔ لیکن وہ محنت اس انداز کی کرو کہ جس کو بھی اس محنت پہ لے آؤ اور اس سطح پر لے آؤ کہ وہ درست ہو جائے، اس سے کہو کہ صرف تمہارا درست ہونا یا یہ موجودین جو ہیں ان کا درست ہونا کافی نہیں ہے، جو امتیں آنے والی ہے ایسا انتظام کرو کہ جہاں جہاں جس ملک میں جس جگہ پر، مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں، جہاں کہیں وہ ہیں، اور جو موجود نہیں ہیں آنے والی ہیں، آنے والی نسلوں کا انتظام کرنا بھی تمہاری ذمہ ہے۔ ایسی محنت کرو، ایسا ماحول بناؤ کہ وہ جو نسلیں نئی آئیں
وہ بھی صحیح آدمی ہوں، صحیح اعمال والی ہوں، سر سے پیر تک صحیح اپنے آپ کو استعمال کرنے والی بنے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمام انسانوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، تمام انسانوں کی نفع رسانی کے لیے۔ یہ اس امت کے متعلق ہے، یہ پہلی امتوں کے لیے حکم نہیں تھے، اسی امت کے لیے تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہو، جو حضور کے وقت سے لے کے قیامت تک آنے والے ہیں، سب کو نفع پہنچانا ہے، اور نفع عام قسم کا نہیں، نفع عام قسم کا نہیں۔ کسی کو پانی پلا دینا بھی نفع کی چیز ہے، کسی کو کھانا کھلا دینا بھی نفع کی چیز ہے، بلا شبہ انکار نہیں ہے۔ کسی کو کپڑے پہنا دینا بھی نفع کی چیز ہے، کسی کو مکان دے دینا بھی نفع کی چیز ہے، کسی کو باغ دے دینا بھی نفع کی چیز ہے، کسی کو زمین دے دینا بھی نفع کی چیز ہے، کسی کو سواری دے دینا بھی نفع کی چیز ہے۔ نفع کی چیزیں ہیں، یہ سب نفع کی چیزیں ہیں، لیکن ان نفعوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تمہیں جس عظیم نفع کے لیے بھیجا گیا وہ سب سے بڑا نفع ہے اور بنیادی نفع ہے، اور ایسا نفع ہے کہ اگر وہ مل جائے تو کسی نفع کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے پھر بات، اور وہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صحیح راستے پر لوگوں کو لگانا اور غلط راستے سے ہٹانا، یہ اصل کام ہے۔ یہی سب سے انسانیت کا سب سے بڑی ضرورت ہے۔ نہ کھانا اتنا ضروری ہے، نہ پینا اتنا ضروری ہے، اس لیے کہ کھانا اگر نہ ملے یا پینا نہ ملے، سب سے زیادہ ضروری پینا بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں، بلکہ سانس لینا ہے، ہوا۔ کھانا اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے، پانی اتنی بڑی ضرورت نہیں، ہوا سب سے بڑی ضرورت ہے آدمی کی، اس لیے کہ آدمی بس تھوڑی دیر کسی ایسی جگہ پر آ جائے جہاں ہوا مطلقاً نہ ہو۔ ویسے تو ہوا اللہ ہر جگہ پر پہنچاتے ہیں، پہنچتی ہے، لیکن اگر کوئی محنت کر کے ایسی جگہ تیار کر لے جہاں بالکل ہوا نہ ہو تو آدمی زندہ رہنے میں فوراً مر جاتا ہے، مر جائے گا نا۔ اگر یہ ضرورت پوری نہ ہوئی تو یہی ہوگا کہ مر جائے گا، جہنم میں تو نہیں جائے گا۔ اگر ہدایت نہ ملی تو جہنم میں جائے گا۔ اس لیے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مقدم ضرور سب سے بڑی ضرورت، اس سب سے بڑی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے تمہیں بھیجا ہے، اس امت کو بھیجا ہے کہ ساری انسانیت کی نفع رسانی کا جو کام ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس کام کو کریں تاکہ ساری انسانیت کو نفع پہنچے جتنی آنے والی ہے قیامت تک۔ اور اللہ جل جلالہ اسی امت کے ہاتھوں سے یہ کام بھی کروائیں گے، اس کے نتیجے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ جل جلالہ کوئی کچا پکا گھر نہیں چھوڑیں گے مگر اس میں اسلام داخل کر کے ہی چھوڑیں گے۔ تمام گھروں کے اندر دین ہی دین ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ محنت پر موقوف ہے یہ محنت، یہ ہمارا اصل کام ہے۔ میں پہلا حصہ میری بات کا یہ ہے کہ یہ ہمارا کام ہے، اس کام کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی قسم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اسی کے لیے جو کر رہے ہیں اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے، نہ عورتیں اس کے لیے پیدا ہوئی ہیں، نہ بچے۔ اللہ جلالہ نے اتنا آسان کیا ہے دین کو، اتنا آسان کیا ہے دین کو کہ کوئی راستہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا دین کا راستہ آسان ہے، یا یوں کہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ آسان ہے۔ حضور یہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا، مسواک حضور کو بہت پسند تھی، مسواک کرنا، فرمایا کہ اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا، امت کے لیے ذرا مشکل بن جائے گی، امت کے لیے مشکل ہو جائے گی، ورنہ میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا، فرض قرار دیتا مسواک، لیکن اس لیے فرض قرار نہیں دیا کہ امت کے لیے مشکل
ذرا دقت پیدا ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا تھا عشاء کی نماز ذرا دیر سے پڑھنے کو۔ فرمایا کیا دیر سے نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اگر امت پہ شاق نہ ہوتا تو میں اسی کو ضروری قرار دے دیتا، لیکن چونکہ امت پر مشکل ہو جائے گی اس واسطے کر کے اس کو ہاتھ ہی نہیں ڈالا، ہاتھ نہیں لگایا، کسی مشکل کام کو ہاتھ ڈالا ہی نہیں، اس لیے کہ امت کے لیے مشکل نہ ہو۔ ایک آدمی آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ اوصنی یا رسول اللہ واوجز، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں اور مختصر سی وصیت فرمائیں۔ ان پڑھ آدمی ہوں، مختصر سی۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر ارشاد فرمایا کہ صلی صلاۃ مودعین، ہر نماز کو آخری نماز کر کے پڑھ لیا۔ ایک جملہ ہے صرف صلی صلاۃ مودعین، ایک جملہ ہے، اسی کو اگر امتی پکڑ لے تو سارے کسے از اول تا آخر آسان ہو جائے۔ اگر آدمی ہر نماز کو آخری نماز پڑھنی شروع کر دے ساری منزلیں بہت آسانی کے ساتھ طے ہو جاتی ہیں۔ اور ہر موقع پر اگر کسی نے تیزی میں آ کر، ہوتی ہیں جوانی کے زور ہوتے ہیں اور کبھی اندر کے زور بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ آئے، کچھ لوگوں نے پوری رات نماز پڑھنی شروع کر دی، دن کو روزے رکھنے شروع کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ یہ لوگ ہیں، یہ روزے نماز کا یہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر شدت مت کرو، تشدد مت کرو، اپنے اوپر سختی نہ کرو۔ اللہ جل جلالہ نے تمہارے لیے آسان فرمایا ہے دین کو، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روز سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو 3 دفعہ بھی اٹھے ہیں، رات کو 3 دفعہ بھی اٹھے ہیں، اور پوری رات بھی سوئے ہیں، دونوں وقت بھی کھایا ہے، ایک وقت بھی کھایا ہے، 3 دن کے بعد بھی کھایا ہے، جیسے جیسے صورتحال پیش آتی رہی کرتے رہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ ایک طرفہ کاروائی۔ بتایا یہ کہ میری اعتدال والی چال چلو، حضور کی اعتدال والی چال چلو، اور میں کام کرنے والوں سے درخواست کروں گا کہ دیکھو جتنا حضور نے کہا ہے کرنے کو اتنا کرو، جتنا حضور نے کرنے کو کہا ہے اتنا کرو، ساری چیزیں کرتے ہوئے کرو، سارے حقوق ادا کرتے ہوئے کرو، دن رات سال ہا سال، دن رات کرے اور سال ہا سال کرے اور مسلسل کرے، اور دعوت ہی کا کام کرتا رہے جو عظیم ترین کام ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مقصد حیات ہے۔ لیکن اگر بیوی کا حق ادا نہیں کیا اللہ کی قسم پکڑا جائے گا، اگر بچیوں کا حق ادا نہیں کیا اللہ کی قسم پکڑا جائے گا، اگر بیٹی کا حق ادا نہیں کیا اللہ کی قسم پکڑا جائے گا، اگر پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا پکڑا جائے گا۔ اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ بندوں کے حق جو ان لوگوں کے شریک کاروں کے اور پڑوسیوں کے اور بچوں کے اور بیویوں کے اور رشتہ داروں کے، اماں کے اور ابا کے، اگر ان کے حقوق ادا نہ کیے گئے یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ میں فلاں کام میں مشغول تھا۔ اور اللہ جل جلالہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے یہ کہا ہے کہ میرے حق اگر میرے حقوق میں حق تلفی کی ہے
میرے حق کو ضائع کیا ہے، میرے فرض کو ضائع کیا ہے، اس میں کمی کی ہے، اسے ادا نہیں کیا ہے یا ناقص ادا کیا ہے تو معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کا حق اگر ادا نہیں کیا ہے اسے معاف نہیں کروں گا، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس بنا پر عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کو اعتدال سے دیکھو۔ نماز کی 5 رکعتیں نہیں چاہیے، 4 رکعتیں چاہیے، 2 رکعتیں فجر کی چاہیے، 3 رکعتیں نہیں چاہیے۔ بہت سارا عمل نہیں چاہیے، حضور کی اتباع کا عمل چاہیے۔ حضور نے اس کو کتنا کیا ہے، حضور نے کتنا کیا ہے، کیسے کیا ہے، ہر چیز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ جتنا حضور نے کیا ہے اتنا کرنا ہی، اتنا ہی ہماری ذمہ داری ہے، اتنا ہی کرنا سنت ہے، اتنے ہی کرنے کا فائدہ ہوگا، اتنا ہی کرنے سے پورا فائدہ ہوگا جتنا فائدہ ہونا چاہیے۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عمل میں ایسا فریضہ ہے۔ قرآن مجید نے جو انداز اختیار کیا ہے اپنے دین کے احکام کے متعلق، سب سے پہلی بات یہ کہ ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اسی واسطے صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا ہے، پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا ہے۔ اور افسوسناک سی بات ہے، مگر کہنی پڑتی ہے، کہنے کو جی بھی نہیں چاہتا لیکن کہنی پڑتی ہے کہ ساری دنیا قرآن سیکھ رہی ہے، ایمان کوئی نہیں سیکھتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا ہے پھر ہم نے قرآن سیکھا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لو، جنہوں نے ایمان نہیں سیکھا ہے انہوں نے قرآن کوئی نہیں سیکھا ہے۔ مغالطے میں نہ رہیں کہ ہم نے قرآن سیکھ لیا ہے۔ جنہوں نے ایمان نہیں سیکھا ہے انہوں نے قرآن نہیں سیکھا ہے، دھوکے میں ہے، اور یہ دھوکہ قیامت پہ جا کے کھلے گا جب کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، کچھ کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ یہی موقع ہے تبدیل کر لینے کا۔ ایمان سیکھو، ایمان سیکھو، ایمان سیکھو۔ اس لیے کہ ایمان کے بغیر کسی عمل کے قبول کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس بنا پر سب سے پہلی شرط ہے ایمان، عمل کے قبول ہونے کی۔ اعمال تو دار و مدار عرض کر چکا کہ اعمال ہی دار و مدار ہیں، اعمال ٹھیک ہو جائیں۔ اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلے اعمال میں ایمان آئے گا، ایمان کو سیکھو۔ ایک اللہ سے ہونے کا یقین، اس کا نام ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ صرف محمد رسول اللہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ اکیلے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے علاوہ کہیں سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اس کا نام ایمان ہے، دل کے یقین کا نام ہے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے۔ دیہات کے لوگوں کو دعوت پہنچ گئی، کسی نے دعوت دی، انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لی، کلمہ پڑھ لیا اور خوشی خوشی آ کے حضور کو خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ ہم ایمان والے ہو گئے۔ قالت الاعراب آمنا، مدینے کا واقعہ ہے، قرآن مجید ہے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر یہ کہا کہ ان سے کہہ دو قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ ابھی ایمان والے نہیں بنے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہو گئے، ایمان والے نہیں بنے ابھی۔ کلمہ پڑھ کے وہاں کلمہ پڑھ کے آئے ہیں گاؤں میں اپنے، حضور کے سامنے آ کے کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہو گئے، اور پھر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی ایمان والے نہیں بنے۔ اور وجہ اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائی خود۔ قل لم تؤمنوا، ایمان والے ابھی نہیں بنے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے حضور کی بات مان لی۔ یہ کلمہ پڑھ لینا حضور کی بات مان لینا ہے۔
قرآن کی بات مان لینا ہے، اللہ کی بات مان لینے کی بات ہے۔ ایمان والا نہیں بنتا آدمی۔ قل لم تؤمنوا، ایمان والے نہیں بنے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے بات مان لی، یہ کہنا صحیح ہوگا۔ کیوں ایمان والے نہیں بنے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے، زبان پر ہے، جو زبان پر ہوتا ہے وہ ایمان نہیں ہوتا، کلمہ ایمان ہوتا ہے۔ جو زبان پر آتا ہے صرف، ابھی دل کا یقین نہیں بنا ہے، یہ ایمان ابھی دل میں داخل نہیں ہوا۔ جب تک دل میں یقین وہ داخل نہیں ہو جاتا آدمی ایمان والا نہیں بنتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ وہ ایمان سیکھو، اس ایمان کے سیکھنے پر سال سال لگتے ہیں، اور صحابہ کے لگے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آتے رہتے ہیں غیر مسلم، کہتے ہیں ہم مسلمان ہوتے ہیں، اسی وقت مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے 3 دفعہ کسی کو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ 3 دفعہ تکرار کرایا، اور تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ اس نے صحیح نہ پڑھ لیا اسا۔ وہ تو 3-4 دفعہ کہلوانے سے کافر بھی یاد کر لیتا ہے، غیر مسلم جو ہے وہ بھی یاد کر لیتا ہے 3 دفعہ میں۔ اس سیکھنے پر سال لگے صحابہ کو، اس کے سیکھنے پر کلمہ شہادت یاد نہیں ہوتا تھا ان سے۔ اندر کا یقین جو پیدا کرنا ہوتا ہے، جس کو ایمان کہتے ہیں، وہ اندر پیدا کرنے میں سال لگتے ہیں، وہ دنوں مہینوں میں نہیں آتا ہے، وہ دنوں مہینوں میں نہیں آتا ہے، کبھی نہیں آیا۔ وہ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سکھانے والا ہو، ایسا سکھانے والا آج تک کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ وہ تو ہوں سکھانے والے، اور ابو بکر جیسے اور علی المرتضیٰ جیسے استعداد لوگ ہوں سیکھنے والے، پھر بھی سال لگتے ہیں۔ سال لگانے سے ایمان سیکھا جاتا ہے۔ ایمان آئے، جب ایمان آ جاتا ہے دل کا یقین بن جاتا ہے، ایمان والا ہو گیا۔ وہ بات درمیان میں کہہ دی تھی کہ اگر زبان پر آیا ہے کلمہ، بہت مبارک کلمہ ہے، بہت برکت والا کلمہ ہے، اس سے بڑا عظیم کلمہ ہے نہیں، اس سے عظیم کلمہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو کلمہ ایمان کہتے ہیں، اس کو ایمان نہیں۔